السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بلائی کا راستہ دکھائے اس کے لیے بلائی کرنے والے کے ثواب کی طرح ثواب ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی کا کہتا ہے تو اس کے کہنے پہ وہ نیکی کرتا ہے تو جتنا اجر نیکی کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی نیکی کا کہنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ تو اس لیے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلاہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو نیکی کرتا ہے اور نیکی جو کرنے والا ہے اس کو جس نے نیکی کرنے کا کہا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملے گا، کہنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ معزز سامعین، اس حدیث کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو نیکی کا کہتے ہیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ نماز بھی پڑھے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، اچھے کام بھی کرے گا۔ تو اس نے کسی کے کہنے پہ شروع کیا یہ عمل، تو جس نے اس کو عمل کرنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا کہا، نماز پڑھنے کا کہا، اچھے کام کرنے کا کہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نیکی کرنے کا کہا اور جس کو اس نے کہا اس میں نیکی کی تو نیکی کا اجر کہنے والے کو بھی ملے گا، جتنا نیکی کرنے والے کو نیکی کا اجر ثواب ملے گا اتنا ہی کہنے والے کو ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرو۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا، من رأى منكم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ، فرمایا جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اپنی زبان سے کہے، اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، ڈرتا ہے، تو اپنے دل کے اندر ہی برا جانے۔ میں جو دل کے اندر برا جانتا ہے یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، دل میں برا جاننا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے تو جس نے اس کو کہا کہ نیکی کرو تو کہنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ تو معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احادیث ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو اجر ملتا رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے، نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ کس چیز کی؟ جو اس نے دنیا کے اندر علم پھیلایا، دین کا کہا، الدین النصیحہ، دین کی نصیحت کرتا رہا، دین کی تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو صحیح بات سمجھاتا رہا، بتاتا رہا، صحیح راستے پہ لاتا رہا، قرآن کے اوپر عمل کرتا رہا۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اگر کوئی نیکی نہیں کر رہا، اجر کا کام نہیں کر رہا، اس کو نیکی کے کام پہ لانا، لگانا، اور اگر کوئی نیکی سے ہٹ کوئی بدی کا کام کر رہا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے، اگر کسی کو روکتا ہے، وہ رکا رہتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو توڑتا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بے حرمتی نہیں
نہیں کرتا اس کا اجر بھی اس کو ملے، کیونکہ اس نے اس کو برائی سے منع کیا ہے، رب کی نافرمانی سے منع کیا اور وہ رک گئے۔ اور یہ انسان کو اجر اس کے مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، جب تک کوئی کسی کے کہنے پہ عمل کرتا رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، اچھا کام کرتا رہتا ہے، تو جتنا اجر نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی کہنے والے کو ملتا ہے۔ تو معزز سامعین، اس سے مراد آپ مبلغین بھی لے سکتے ہیں، استادہ کرام بھی لے سکتے ہیں، مصنفین، کتابیں لکھنے والے، مدرس، استادہ کرام، یہ سارے کے سارے شامل ہیں، جو کتاب کے ذریعے، جو خطاب کے ذریعے، جو نصیحت کے ذریعے، جو تبلیغ کے ذریعے، یہ سارے کے سارے نیکی کے کام ہیں، نیکی پر لانے کے راستے ہیں۔ جو ان میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے، وہ تبلیغ کا کرتا ہے، وہ خطابت کا کرتا ہے، وہ تدریس کا کرتا ہے، وہ مدرس ہے، وہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے، لوگوں کو صحیح راستے پہ لاتا ہے، وہ اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ فرمایا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی کو بلائی کے کام کی طرف، نیکی کے کام کی طرف لاتا ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے، صحیح راہ پہ لے کر آتا ہے، میں جو لے کر آتا ہے وہ صحیح راستے پہ چل پڑتا ہے، صحیح راہ پہ آ جاتا ہے، نیکی کو اختیار کر لیتا ہے، اس کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ فرمایا جو نیکی کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، جو کہنے والا ہوتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، جو عمل کرنے والا عمل کرتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، صحیح راستے پہ چلتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی یہی فرماتے ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں بنایا ہی لوگوں کے لیے کیا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ آئے محترم بھائیو، آج اگر کوئی راستے پہ جا رہا ہو، اگر کوئی اس کی نیچے چیز گر جاتی ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں بھائی یہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے، 100 روپے کی چینی لینا، ہم چینی لے کر جا رہے ہیں، چھپر پھٹ جائے یا کسی جس میں وہ چیز ڈالی ہے اگر وہ نیچے گرنا شروع ہو جائے تو ہر بندہ بتاتا ہے بھائی تمہاری فلاں چیز نیچے گر، چیز کا کتنا فکر ہے، لیکن انسان کا فکر ہی کوئی نہیں، انسان کی ٹینشن کوئی، میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے، وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، میرا دوست، میرا یار میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، وہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، میں اس کو نہیں بتاتا، نہیں سمجھاتا، خود اٹھ کر نماز کے لیے چلا جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن کہتا نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص بھی دیکھے، جو انسان بھی دیکھے، جو مسلمان بھی دیکھے، فلیغیر بیدہ، وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان کے ساتھ، فإن لم یستطع بقلبہ، اگر وہ ہاتھ کے ساتھ بھی طاقت نہیں رکھتا، بقلبہ، اپنے دل کے اندر ہی پورا جانے، ذالک اضعف الایمان، دل کے اندر پورا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ آئے میرے محترم بھائیو، آج وقت ہے ہم خود بھی نیک اعمال کریں، خود بھی اچھے کام کریں، لوگوں کو بھی تبلیغ کریں، لوگوں کو بھی صحیح راستے پہ لے کر آئیں، تاکہ یہ ہمارا چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر کوئی ایک انسان، ایک مسلمان، ایک بھی بندہ ہماری بات کے اوپر عمل کرتا رہا تو سمجھ لیں کہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن گیا۔
گیا ہے اور نیکیوں کا ڈیپو بن گیا، نیکیوں کا گودام بن گیا، جو ہمارے لیے ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔